معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ ڈور۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے رومن فورم۔ دنیا کے قدیم ترین خنڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 800 قبل از مسیح سے لے کر 1000 برس سے زائد عرصے تک یہ روم کے شہر کے مرکز کو شکست و ریخت کا شکار رکھا گیا۔ اس کے پتھروں کے تختوں میں خود بخود گھاس اگ چکی تھیں۔ عمارت کا سنگ مرمر جلا کر چونا حاصل کیا جا رہا تھا۔ 18ویں صدی میں قدیم روم میں دلچسپی دوبارہ لینے والے محققین آئے اور انہی کی بدولت اس تباہ شدہ عمارت کی بنیادوں کی کھدائی کی گئی اور اس کی کچھ سابقہ شان و شوکت کو بحال کرنے کی کوشش بھی سر انجام دی گئی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین اور مفکرین نے اپنے اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیے اور جدید روم کا معائنہ کرنے والے مہمانوں کے لیے اس امر کو ممکن بنایا گیا کہ وہ قدیم شہر کے طرز زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان سکیں۔ روم کے کھنڈرات میں سے اولین کھنڈرات رومن فورم کے ہیں۔ یہ فورم اس زمین پر تعمیر کیا گیا تھا جو کیپٹولائن پالاٹائن کی پہاڑیوں کے درمیان واقع تھیں۔ اولین عمارات تارکون بادشاہوں کے دور میں تعمیر کی گئی تھیں۔ عبادت گاہیں، دکانیں، کونسل چیمبرز 3 مختلف مقامات پر واقع تھیں جو آبادی کے مذہبی، سیاسی اور کاروباری پہلوؤں کی نمائندگی کرتے تھے۔ ابتدائی عمارت کے بقایات میں لاپس نگر سیاہ تختوں کا فرش، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مذہبی سپاٹ کو ظاہر کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رومنس کا مقبرہ بھی شامل ہے جو روم کا معاون بانی تھا۔ لاپس نگر کے نزدیک ایک پرانے پلیٹ فارم کی باقیات بھی موجود ہیں جہاں سے اس دور کے حکمران اپنی رعایا سے خطاب کیا کرتے تھے، اور جوں رومن سلطنت بڑھتی گئی تو فورم بھی اپنے سائز میں بڑھتا چلا گیا۔ سینٹ ہاؤس، موجودہ سینٹ ہاؤس جویلس کیسر نے تعمیر کروایا تھا اور حکومت کا مرکز جو بعد میں بنا تھا۔ عدالتی سماعتیں، عوامی اجلاس بھی اس میں منعقد ہوتے تھے۔ وینس، محبت کی دیوی، مارس، جنگ کا دیوتا کے لیے عبادت گاہیں بھی اسی میں تعمیر کی گئی تھیں۔ آگسٹس کیسر کے دور تک رومن فورم ایک شاندار جگہ تھی جو کہ سنگ مرمر کی عمارات سے بھری پڑی تھیں، جن میں روم کی تمام تر آبادی اور خرید و فروخت اور کبھی کبھار اپنے حکمرانوں کو دیکھنے کے لیے اکٹھی ہوتی تھیں، اور کبھی کبھار ان واقعات کو دیکھنے کے لیے بھی اکٹھی ہوتی تھیں جو کسی نہ کسی سیاسی بحران کی پیداوار ہوتے تھے۔ یہاں پر لوگوں کے سامنے اس مال غنیمت کی بھی نمائش کی جاتی جو دوران جنگ ہاتھ لگتا تھا، تاکہ اہل روم اپنی طاقت و قوت سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ شہنشاہوں کے دور حکومت میں مزید فورم بھی تعمیر کیے گئے تھے جو ان کے اعزاز میں تعمیر کیے گئے تھے۔ ان میں اہل روم کے لیے تفریح اور تباہ کے سامان بھی مہیا کیے جاتے تھے، مثلاً اسٹیڈیم جہاں پر گاڑیوں کی دوڑ کے علاوہ ایتھلیٹوں کے مقابلے بھی منعقد ہوتے تھے، جن کو آگسٹس کے محل سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ معزز ناظرین کرام، اس حقیقت میں کچھ شک نہیں کہ دنیا میں بہت سے عجوبے موجود تھے، لیکن ان عجوبوں میں سے مخص ایک ہی عجوبہ اب روح زمین پر موجود ہے اور وہ اہرام مصر ہے۔ دیگر تمام عجوبے صفحہ ہستی سے ناپیدا ہو چکے ہیں۔ کچھ جنگوں کی وجہ سے تباہی اور بربادی سے ہم کنار ہو چکے ہیں اور کچھ قدرت کی ستم ظریفی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ عجوبے زمانہ قدیم کے لوگوں کے لیے کیوں عجوبوں کی حیثیت کے حامل تھیں۔
کیا وہ اس لیے عجوبے تھے کہ وہ حیران کن فنی تعمیر کے حامل تھے، مثال کے طور پر اہرام مصر، یا پھر اور کسی وجہ سے ان کو عجوبوں کی حیثیت حاصل تھیں؟ معزز ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگیں اس کا اظہار کامنٹس سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔